جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت سارے حضرات کے سوالات آئے ہیں، تو ان کے جوابات یہ ہیں، بغیر وقت و ضائع کیے انشاءاللہ سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب موجودہ اوزان کے اعتبار سے صدقہ فطر کی مقدار کتنی بنتی ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جواباً اس کا عرض یہ ہے کہ آج کل کے کلو گرام کے اعتبار سے حساب سے صدقہ فطر کی مقدار گیہوں اور آٹے سے 1.5 کلو 70.4 گرام اور 640 ملی گرام ہے، اور اگر کوئی آدمی کھجور اور کشمش سے بھی ادا کرنا چاہے تو وہ اس کا دگنا کر لے۔ تو اس کا دگنا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ 3 کلو 140.9 گرام اور 280 ملی گرام صدقہ فطر اس کا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ اگر ادا کرنا چاہیں تو اپنے علاقے میں اور علماء کرام سے اس کی تفصیلاً جوابات پوچھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ جواباً عرض کا یہ ہے کہ ایک اصولی بات ذہن میں رکھے، صدقہ جو ہے وہ عام لفظ ہے، جسے واجب اور غیر واجب دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ فطرہ اس صدقے کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب شخص پر عید الفطر میں واجب ہوتا ہے اور اس کی وجوب کے لیے نصاب پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ اس صدقے فرض کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب پر سال گزرنے کے بعد فرض ہوتا ہے، جس کا تناسب 40واں حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب صدقہ فطر کن کن چیزوں سے ادا کر سکتے ہیں؟ تو جواباً اس کا عرض یہ ہے، اگر کوئی آدمی صدقہ فطر گیہوں کے علاوہ گیہوں اور آٹے کے علاوہ کھجور اور انگور یا اس کی قیمت دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ گیہوں اور کھجور کے علاوہ اگر کوئی آدمی کھجور اور انگور کی قیمت دینا بھی درست ہے، کیونکہ صدقہ فطر گیہوں ہی نہیں ہے، کھجور ہے اور انگور ہے، اس کی بھی قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ مگر ایسی صورت میں مکمل 1 سا یا 1 سا کی قیمت ادا کریں اور 1 سا کی مقدار کھجور اور انگور کی موجودہ اوزان کے اعتبار سے 3 کلو 140.9 گرام اور 280 ملی گرام ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ اور اسی طرح کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب مسافر شخص صدقہ فطر میں کہاں کا حساب لگائے گا؟ تو جواباً ان کا عرض یہ ہے، مسافر صاحب نصاب شخص عید کے دن خود جہاں موجود ہو اسی جگہ کے اعتبار سے صدقہ فطر کا قیمت لگائے گا۔ مثلاً اگر کوئی آدمی ہندوستان کا رہنے والا شخص اگر عید کے دن سعودی عرب میں موجود ہو تو وہ سعودی عرب میں نصف سا گیہوں کی قیمت سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اسی طرح کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے کرناٹکا کے اندر جو صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، جیسے آپ نے مسئلہ بھی بیان کیا، کشمش، کھجور اور جو، تو کیا ان سب چیزوں سے بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا؟ اگر نکالا جائے گا تو اس کی موجودہ قیمت کیا ہوگی، وہ بھی ہمیں تھوڑی وضاحت کر دیں۔ جواباً عرض یہ ہے کہ میں نے آپ ہی کو ابھی اس سے پہلے مسئلے میں بیان کر چکا ہوں کہ کھجور، کشمش، جو اور گیہوں، ان چاروں کی بھی جو ہے زکوٰۃ اور صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی ادا کرنا چاہے، مالدار ہے، اگر کوئی آدمی ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے،
اور دل کھول کر ادا کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے مردانوں کے اندر تو ایسی بات ہے کہ وہ اپنی عیاشیوں میں اور دوسرے اخراجات میں تو لاکھوں روپے لگاتے ہیں، لیکن جہاں دین کا مسئلہ آتا ہو اور جہاں خرچ کا مسئلہ آتا ہو تو وہ خرچ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ اپنی جیبوں کو ٹٹولتے ہیں اور دینے کے اعتبار سے ہر اعتبار سے پیچھے کھنچتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے، اپنی وسعت کے اعتبار سے اگر ادا کرنا چاہے تو کشمش موجودہ قیمت اس کی جو ہے 1120 روپے ہوتی ہے، اور اگر کوئی آدمی کھجور ہے اس کی قیمت اگر ادا کرنا چاہے صدقہ فطر میں تو 800 روپے ہے موجودہ قیمت اس کی۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے اس سے اگر کوئی آدمی صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو اس کی قیمت سے ادا کرنا چاہے تو موجودہ اس کی قیمت 280 روپے ہے۔ اور گیہوں ہے موجودہ اس کی قیمت 70 روپے 5 روپے ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں کوتاہی نہ کریں، ادا کرنے کی فکریں کریں اور اس میں غفلت سے کام نہ لیں۔ اور میں آپ حضرات کو جو صاحب استطاعت والے ہیں ان تمام حضرات کو میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ آج کل نصف سا کے اعتبار سے ایک صدقہ فطر کی مقدار بہت کم پڑتی ہے، جو بڑے مالداروں کے لیے کوئی حیثیت اور اوقات نہیں رکھتی۔ اس لیے ایسے لکھ پتی اور کروڑ پتی سرمایہ دار حضرات کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نصف سا گیہوں کی قیمت لگانے کے بجائے 1 سا 3 کلو 150 گرام کھجور یا کشمش کا حساب لگائے۔ اس میں ان کو ثواب زیادہ ملے گا اور فقراء کا نفع زیادہ ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر علیہ والسلام نے 1 سا کھجور یا جو یا آدھا سا گیہوں کا صدقہ ضروری قرار دیا ہے۔ جوہر آزاد جو آدمی اگر جوہر آزاد غلام مرد عورت چھوٹے اور بڑے پر لازم ہے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں بصرہ تشریف لائے تو کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو بیان کر چکے تھے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ بصرہ تشریف لائے اور یہ دیکھا کہ گیہوں کا بازار بہت سستا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وسعت فرمائی ہے، اس لیے اگر تم صدقہ فطر ہر چیز کا 1 سا کے حساب سے لگا لو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ وسعت رکھنے والے صاحب حیثیت لوگوں کو اضافے کے ساتھ صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ اسی طرح کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب صدقہ فطر کی ادائیگی کا مستحب وقت کیا ہے؟ تو جواباً ان کا عرض یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرے۔ صدقہ فطر رمضان میں ادا کرنا کیسا ہے؟ کسی نے سوال کیا کہ صدقہ فطر رمضان میں ادا کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ صدقہ فطر رمضان المبارک میں بھی دے دینا چاہیے، درست ہے دینا، البتہ رمضان المبارک سے قبل ادا کرنا مفتہ بھی قول کے مطابق درست نہیں ہے اور رمضان میں دینے کی اجازت ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت موجود ہے کہ حضرت عید سے 3 دن پہلے دے دیا کرتے تھے تاکہ فقراء کی ضرورتیں جلد پوری ہو۔ اور اس میں جلد دینے میں ایک حکمت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ عید کے دن دیں گے تو اپنی ضرورتیں پوری حتی الامکان پوری نہیں کر سکتے، تو اس لیے جلد دینے کی فکر کرنا چاہیے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ مفتی صاحب عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے قبل فطر ادا کر دیا جائے، لیکن اگر اس وقت ادا نہ کیا تو بعد میں جب چاہے ادا کر سکتا ہے، اور جب بھی ادا کرے گا وہ ادائی ہی کہلائے گا، اس کو قضا نہیں کہے گا۔ تو ایک روایت کے اندر یہ بھی موجود ہے جس کے راوی حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا ہے۔ جو روزہ دار کے لیے لغو اور بیہودہ بے حیائی کی باتوں سے اگر بعض کوئی بھی اس سے اونچ نیچ ہو گئی ہو
تو مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کے اندر جو کچھ بھی اونچ نیچ ہو گئی معاف کر دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صدقہ فطر کو ادا کرنے کا جو صحیح وقت ہے، اسی روایت کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو وہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اس نماز کے بعد ادا کرے گا تو عام صدقات میں ایک سا ہے، ایک جیسا صدقہ ہو جائے گا، وہ جیسے عام صدقات ادا کرتے ہیں تو اسی اعتبار سے وہ صدقہ عام ہو جائے گا۔ تو اس لیے عید الفطر کے سے پہلے جو ہے صدقہ فطر کی ادائیگی کی کوشش کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ اور اسی طرح کسی صاحب نے سوال کیا کہ مفتی صاحب، فقیر شخص عید کے دن صبح صادق سے پہلے مالدار ہو گیا تو کیا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ جو شخص فقیر تھا لیکن عید الفطر کی صبح صادق سے قبل مالدار ہو گیا اور اس نے مالدار ہونے کی حالت میں صبح کی تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور اسی طرح کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، فقیر شخص عید کے دن صبح صادق کے بعد مالدار ہو گیا تو جواباً عرض یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے عید کے دن فقیر ہونے کی حالت میں صبح صادق کی، اس کے بعد وہ اسی دن نصاب کے قدر مالک ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، کم فہم اور پاگل اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا ان پر بھی لازم ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، جواباً عرض یہ ہے، ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر آدمی پر اور نابالغ بچے پر بھی اللہ کے نبی نے، بالغ مرد اور بالغ عورت اور نابالغ بچہ اور بچی پر بھی اللہ کے نبی نے صدقہ فطر کو عمومیت کے ساتھ حکم دیا ہے۔ تو یہاں خصوصیت کسی کی نہیں بتائی گئی۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی آدمی کم عقل کے اعتبار سے کمزور اور پاگل ہو تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا، اگرچہ وہ بڑی عمر کا ہو، یعنی اگر وہ فقیر ہو تو باپ اپنے مال سے اس کا صدقہ فطر نکالے گا، اگر وہ مجنون خود مالدار ہو تو اس کے مال میں سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ لیکن زکوٰۃ کے مسئلہ اس کے برعکس ہے، زکوٰۃ میں نابالغ بچے پر اور مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، جو مریض رمضان کے روزے نہ رکھ سکا ہو اس پر صدقہ فطر اس پر بھی واجب ہے نہیں ہے؟ دیکھیے، بڑی شرم کی بات ہے، آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز بہت عمومیت کے ساتھ پائی جا رہی ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان وہ ہیں جو بیڑی کے اور گٹکے کے ایسے عادی جو شوقین کے پڑ چکے ہیں کہ وہ معمولی بہانوں سے روزہ نہیں رکھتے۔ بڑی شرمندگی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو میں ان حضرات تو کہتا ہوں کہ پہلے اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور جو کچھ تم لوگوں نے جرت کے ساتھ اللہ کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اسے اللہ سے ندامت استغفار کریں، اور جرت کے ساتھ تم نے جو کام کیا ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے کہ روزہ نہ رکھ کر، یہ بڑی جرت کی بات ہے یہ، اس لیے اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ تو جواباً عرض اس کا یہ ہے کہ جو شخص بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھ سکا ہو لیکن وہ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر لازم ہوگا۔ اسی طرح کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کسی شخص کا مال ضائع ہو گیا تو کیا اس کے باوجود بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا؟ کیا اسے معاف ہوگی؟ تو جواباً اس کا عرض یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر حسب ضابطہ صدقہ فطر واجب ہو چکا تھا، پھر اس کا سب مال ضائع ہو گیا تو بھی صدقہ فطر اس سے ساقط نہ ہوگا، بلکہ جب بھی گنجائش ہوگی اس پر صدقہ فطر کی ادائیگی لازم ہوگی۔ جب بھی گنجائش ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ سال میں کبھی بھی، یا نہیں تو اپنی زندگی میں کبھی بھی جو ہے اس صدقہ فطر کو لکھ کر رکھ لے، پھر اس کو ادائیگی کر دے۔ اسی طرح کسی نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، صدقہ فطر کی وجوب کا وقت کیا ہے؟ بھئی، یہ میں نے جواب جو ہے اپنے گروپ کے اندر اور ویڈیو کے اندر اور میرے یوٹیوب چینل کے اندر میں نے کل جواب بھی دے دیا ہوں اس کا، آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جواب اس کا یہ ہے کہ صدقہ فطر کا وجوب کا جو اصل وقت ہے وہ عید الفطر کی صبح صادق ہے، لہٰذا جو شخص اس وقت کو نصاب کے مالک ہونے کی حالت میں پائے اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب،
خالی پڑے مکان کی قیمت پر صدقہ فطر واجب ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کئی مکانات ہیں، ایک میں وہ رہتا ہے، بقیہ خالی پڑے ہیں اور ان کی قیمت نصاب یا اس سے زائد ہے، تو ان پر اس کا گزارا نہیں ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ کچھ ضروری سوالات اور جوابات تھے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمارے رمضان المبارک کے اندر کوتاہیاں ہو چکی ہیں، اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری زندگیوں میں خیر و برکت کے فیصلے فرمائے، اور ہم ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور اللہ تعالی ہم تمام کو دنیا آخرت میں عافیت کے فیصلے فرمائے۔ بھئی آخری سوال ہے، کسی صاحب نے یہ چٹھی دی ہے اور یہ ضروری سوال بھی ہے جو آج کل کے حساب سے یہ اس کے بعد کوئی سوال نہ بھیجا کرے، یہ آخری سوال ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب صدقہ فطر کافر فقیر کو دینا کیا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواباً اس کا عرض یہ ہے کہ دیکھیے، صدقہ فطر ذمی کافر کو دینے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسلمان کو دیا جائے۔ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت عدم جواز معلوم ہوتی ہے اس میں، اور بعض مشائخ نے اس پر فتویٰ بھی دیا ہے کہ کافر کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں، لیکن صاحب ہدایہ اور متون کی عبارت جواز پر دال ہیں۔ البتہ جو کافر مسلمانوں سے برسر پیکار ہو، جنہیں اصطلاح میں حربی کہا جاتا ہے، ان کو صدقہ فطر وغیرہ دینا بالاتفاق ناجائز ہے۔ بس دعا کرے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔